بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سورۃ العلق۔ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا انسان کو، وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ ہاں ہاں، بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی۔ بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا تھا۔ بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے؟ ہاں ہاں، یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ خبردار تم اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ دار تم اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ یہاں پر ترجمہ جو ہے سورۃ العلق کا تھا اور تشریح حاشیہ سنیں۔ یہ آدمی سے مراد ابو جہل ہے، اس کے پاس کچھ مال آ گیا تو اس نے لباس، سواری اور کھانے پینے میں تلقات شروع کر دی اور اس کا غرور تکبر بہت بڑھ گیا تھا، اور عموماً اکثر لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا کہ مال کی فروانی سرکشی اور گناہوں میں ڈال دیتی ہے۔ پیشانی کے بالوں سے گھسیٹنا فرشتوں کا کام ہے۔ جب ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم گھسیٹیں گے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے کام اپنی طرف منسوب فرماتا ہے۔